اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے ابو طالب کو، جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، آگ کی دو چنگاری دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی، ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے۔ اور چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چولہا جلاتے ہو نا آپ، چولہا جلاتے ہوئے لکڑی اندر ڈالتے ہو تو چنگاری پھوٹتی ہے، یا کبھی کوئلہ جلا کر جب آپ سردیوں میں تاپتے ہو تو ایک چنگاری پھوٹتی ہے، یہ چنگاری ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے، اور ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ، ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، یغلی منہما دماغہ، دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا، جیسے ہانڈی کے اوپر آپ گرم پانی رکھ دو ابلنے کے لیے، تو گرم پانی جب جوش مارتا ہے، بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ببولے چھوڑتا ہے، ایسی آگ کے دو چنگاریوں کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، پک رہا ہوگا۔ یہ عذاب ہے جہنم کے اندر سب سے ہلکا۔ تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسود نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنتی۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ، لیکن جنتی۔ اور ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کو بچایا، نبی کی حوصلہ افزائی کی اور نبی کا ساتھ کیا، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب جہنمی میرے بھائیوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، اس جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہے کلمہ۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، افضل کلمہ، افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اور دوسری چیز وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ بہت بڑی بات ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج راستے میں کتنی تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، آپ ہٹاتے ہیں؟ ایک پتھر پڑا ہے، آپ نے گاڑی پتھر دیکھا دور سے، موڑ لی، آگے نکل گئے، فور ویلر ٹرن کیا، آگے نکل گئے۔ ارے جب نظر پڑ ہی گئی تھی ایک بڑا پتھر پڑا ہے تو آپ سائڈ کر کے اپنی گاڑی کو روکتے، اس بڑے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتے، کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ کیلے کا چھلکا پڑ گیا، آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے، آپ روکیے اور اس کیلے کے چھلکے کو وہاں سے ہٹا دیجئے۔ آپ تو دائیں بائیں سے گزر گئے، لیکن اگر کوئی اندھا اور نابینا آدمی اگر اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ دیا اور پھسل گیا اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کی ہمدردی میں آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیتے۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، ارے کوئی چھوٹے بچے کے پیر میں چبھ سکتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کے پیر میں چبھ سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جلدی جڑتی بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہوتی تو آپ کیلے کے چھلکے کو، پتھر کو، کانٹے کو، تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو دیکھا اور گاڑی کو ہلکا سا ٹرن کیا اور آگے لے گئے، کیلے کا چھلکا پڑا رہا، پتھر پڑا رہا، کانٹا پڑا رہا۔ میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے۔ کیلا کھایا، چھلکا لیا، وہ پھینک دیا، کوئی پھل کھایا، کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا۔ اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آتے ہیں، ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا، وہاں جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے،
وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے، دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے، لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے وہ۔ اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے، راستہ گزرنے کا ہے، اب 1 کلومیٹر دور سے اور 2 کلومیٹر دور چکر کاٹ کے بیچارے وہ کہیں جا رہے ہیں، راستہ روکنا اور راستے میں ٹینٹ لگا دینا، راستے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہم نہیں دے سکتے یہ تکلیف۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے، میرے بھائیوں غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا، 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے۔ اور 1-2 بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز، تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کی نمازیوں، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ، آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیو پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے، اب فدیہ دے گا بس، اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کی اوپر، لیکن اب اس کی اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مولانا روزے کے دنوں میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں،
اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے، جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں، لیکن اگر مائک کی آواز سن لیں تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے۔ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کے اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کے اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے، ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں، یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تین چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذى یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، ففعل ما شئت، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ، ہریا اور جھارکھنڈ آپ کا گڈا، صاحب گنج، یہ تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں کھل چکی ہیں، ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں۔ میری پیارے ساتھیوں غور کرو، جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں۔ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا۔
सोचिए तो सही, वेस्टर्न कल्चर ने हमें कहां पहुंचा दिया, मगरबी तहजीब ने हमें कहां पहुंचा दिया, पश्चिमी सभ्यता ने आज हमें कहां पहुंचा दिया। अब जब लड़की अपने घर में कैद रहने को और अपने घर में मुस्तकिल रहने को अपनी इंसल्ट समझने लगे, तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि हम और आप कहां जा रहे हैं। उससे कहो कि अपने बाप के लिए खाना बनाओ, सवाब है, अपने भाई को खाना खिलाओ तो सवाब है, अपने भाई के कपड़े धुल दो, बहन अगर धुल देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अफसोस ये है, अगर बहन अपने भाई के लिए घर में खाना बना दे तो आज की अक्ल परस्ती कहती है कि औरत की जिल्लत है। अगर घर में अपने बाप के लिए खाना बनाकर उसको सर्व कर दे तो आज की दुनिया कहती है कि ये देखो कि औरत को घर के चार दीवारी में कैद करके रख दिया। और वही हमारी बहन, वही हमारी बेटी किसी क्लब में जाकर शराब की बोतल और बियर की बोतलें कस्टमरों के सामने और नाचो गाना देखने आने वाले लोगों के सामने सर्व कर दे तो ये तरक्की। सोचिए तो, दिमाग लगाइए। हमारी बहन अगर हमारे लिए हमारे घर में कपड़ा धुल दे तो ये दकियानोसी। और होटलों में जाकर काम करे और मुसाफिरों के लिए कपड़ा धुले, चादर धुले और उसको बेड बिस्तर पर बिछाए तो ये तरक्की याफ्ता। हमारी बहन और हमारी बेटी अगर खाना लाकर हमें सर्व कर दे तो दकियानोसी। लेकिन प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर जाइए और प्लेन के अंदर वही स्कर्ट पहनकर अगर हमारी वही बहन और हमारी बेटी पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व कर दे, उनके सामने ब्रेकफास्ट सर्व कर दे तो तरक्की याफ्ता। इस अकल ने हमें कहां का छोड़ा है। अपने भाई, अपने बाप के लिए, अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए खाना सर्व करना तो दकियानोसी हो गया और बाहर वालों के लिए खिलाना पिलाना तरक्की याफ्ता होने, लड़की की तरक्की याफ्ता होने की निशानी हो गई। फरमाया इज़ा लम तस्तही फअल मा शि'ता, जब तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। हमारी बहन और बेटियों से जब शर्म हया निकाल ली गई तो यही सोच आ गई। वरना मेरे भाइयों गौर करो, शरीयत तो यहां तक कहती है और ये सबको मालूम है कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, इजाजत है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया ला तमनउ मा अल्लाहि युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं तो उनको हरगिज मत रोको, उनको जाने दो। अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो दे दो, हदीस अपनी जगह पर है। औरतें मस्जिद में जा सकती हैं, मसला सुन लीजिए, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं। दूसरी बात ध्यान में रखिए, अगर कोई औरत आपसे, आपकी बीवी, आपकी बहन बेटी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो आप उसको रोको मत, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो, अपनी जगह पर सही। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद शरीयत क्या कहती है, अल्लाह के नबी का एक हदीस और मौजूद है, जिसके बावजूद आपने फरमाया औरत की अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए तो उसको बिल्कुल मत रोको, उसको रोकने का अधिकार मर्दों को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद औरत से ये कहा जा रहा है, हाय औरत, तू अगर अपने घर में नमाज पढ़ती है तो ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तू मस्जिद में आने वाले मर्दों से दूर रहेगी। तू मर्दों से जितना दूर रहेगी उतना तेरे लिए बेहतर है। औरत की अपने घर में नमाज मस्जिद की नमाज से बेहतर है। उसके बाद फरमाया औरत का अपने बरामदे में नमाज पढ़ना, औरत का अपनी गैलरी में, अपने बरामदे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। घर के सहन में तो कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए बरामदे में नमाज पढ़ेगी तो
گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں گھر کے اندر کوٹری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی۔ گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی پھوپھا کا لڑکا، کبھی موسا، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، اور پردہ تو ان سے بھی ہے نا۔ ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، تو پردہ تو ان سے بھی ہے، اور یہ لوگ تو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ تو عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے کوٹھے میں، اپنے بیڈ روم والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر آنگن میں اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بتایا ہے، یہ عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا زیادہ مردوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ کرتے ہیں آج؟ اس سے اندازہ لگائیے شرم و حیا کا، عورت کی شرم و حیا کا کیا معنی ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ تو آ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک اور نقطہ دیکھیے، اگر تم مسجد میں جا بھی رہی ہو تو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہے، لیکن اس وقت بھی تمہارے لیے ایک حکم ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے، تو ہر عورت چاہتی تھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں، اور وہ جایا بھی کرتی تھی اور نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بتائی، مردوں کو خطبہ دیتے ہوئے پہلے صف کی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو، کوشش کرو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی۔ تمہیں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگلی صف میں، سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے، جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا۔ نام ہے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، لہذا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی۔ اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے، ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے، اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی، سب سے لاسٹ میں آیا، سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی، سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے، ثواب کی کمی و بیشی کے اعتبار سے سب سے بیکار صف کون سی ہے؟ سب سے پچھلی صف۔ اگلی صف کا ثواب دیکھ لیا، لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے مستورات سنو، اگر رات کے 3:15 بجے تک بھی تم یہاں موجود ہو اور نیما کے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو تو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل صف ہے، سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے بری صف ہے آگے والی صف۔ جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے مردوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں مردوں کی، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے، اور پردے کے پیچھے عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 مردوں کی ہیں، 5 عورتوں کی ہے، بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو
जरजीत साहब के पीछे जो मर्दों की अगली सफ है वो सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, और जो सबसे पांचवी सफ, जो सबसे पिछली सफ है, वो सबसे बेकार सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन उसके बाद पर्दा पड़ा है, और पर्दे के बाद 5 सफे औरतों की लगी हुई है। उन 5 सफों में सबसे पीछे वाली जो सफ है औरतों की, वो सबसे अफजल सफ है। सबसे ज्यादा सवाब औरत को तब मिलेगा जब वो सबसे पीछे वाली सफ में नमाज पढ़ेगी, और सवाब सबसे कम उस वक्त मिलेगा जब वो आगे वाली सफ में, यानी औरतों की आगे वाली सफ भी सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से। पीछे वाली सफ सबसे अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतना ही दूर रहेगी। मेरी माओ, मेरी बहनों सुनो, जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद तुम्हारी सबसे पीछे वाली सफ को सबसे अच्छी सफ इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम मर्दों से दूर रहो। जब मस्जिद में मर्दों से दूर रहने का हुक्म है तुम्हारे लिए, तो शादियों में, ब्याहों में, रस्म रवाज में, कॉलेजों में, स्कूलों में और नेता नगरी में, बाजारों में और मार्केटों में और शादियों में तुम्हारा मर्दों के साथ एक साथ जमा होना जायज कहां से हो जाएगा, और तुम्हें इसकी परमिशन कहां से मिल जाएगी जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद, पर्दा होने के बावजूद तुम्हारी पिछली सफ सबसे अफजल है, आगे वाली सफ सबसे बुरी है। तो फिर तुम्हें आम जगहों पर मर्दों के साथ खल्त मल्त होने की इजाजत किसने दे दी है? जलसों में मर्दों के साथ मेले और ठेले लगाने की इजाजत किसने दे दी है? एक ही दुकान पर मर्दों के साथ और औरतों के साथ खरीदो फरोख्त की इजाजत कहां से मिल जाती है? और तुम्हें मेरे भाइयों, अच्छी बात है आपका जलसा और दूसरी जलसों से अलग होता है, या पूरी कोशिश की जाती है कि औरतों का पंडाल अलग रहे, औरतों की दुकानें अलग रहें, और लेडीज को किसी भी तरीके से मर्दों तक न आने दिया जाए। ये बेहतर चीज है, अच्छी चीज है मेरे भाइयों। कोशिश हर जगह के लिए ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आम जगहों पर मैं देखता हूं और दूसरी जगहों पर जहां खल्त मल्त है, लड़के और लड़कियां एक ही साथ दुकानों पर खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरजी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5-5 सफे मर्दों की लगी हैं। एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर लिया, 2 सजदों के बजाय 1 सजदा या 3 सजदे कर लिए, भूल गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मर्दों को मालूम हो, मर्दों को मालूम हो तो मर्द सुभान अल्लाह कहकर याद दिला दें। पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर याद दिला दें। लेकिन मर्दों को भी मालूम नहीं, पर्दा पड़ा है, औरतों को मालूम है कि इमाम साहब भूल गए, जरजीत साहब भूल गए। तो औरत को अगर मालूम हो जाए कि जरजीत साहब या कोई इमाम साहब भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर लिए, तो उन औरतों को हुक्म है कि वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहू अकबर नहीं कहेंगी। ओ मेरे भाइयों, गौर करो, जिस औरत की आवाज का इतना पर्दा कि सुभान अल्लाह तक कहने की परमिशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इन जुमलों से जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन इन जुमलों को भी कहने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर औरत को मालूम हो जाए कि इमाम भूल गया तो वो इस तरीके से ताली बजाएगी, पीछे से ऐसे ऐसे ताली बजाकर याद दिलाएगी, और ये आवाज इमाम तक पहुंच जाएगी और इमाम समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूं। उन औरतों को सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर जब कहने तक की परमिशन नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे गाने गाने की और डांस करने की परमिशन किसने दे दी है? अपनी आवाज में गैरों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की इजाजत किसने दे दी है? ये परमिशन कहां से आ गई? इज़ालम तस्तही फफ़अल मा शि'त, जब तेरे अंदर शर्म व हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। आज वही हो रहा है, आज वही चीज है सामने। और आखिरी चीज पर तवज्जो दीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब औरत से निकाह के मौके पर सवाल होता है, हमारे यहाँ तो ये होता, आपके यहाँ क्या होता है मैं नहीं मालूम, जिस दिन बारात आ जाती है तो दूल्हा के निकाह से पहले लड़की के पास लोग जाते हैं, एक वकील होता, 2 गवाह होते हैं,
لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے دو گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی، پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا؟ تو 3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا، کہہ دو کیا، اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا، تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا، تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا، جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا، اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا۔ کیا جہالت اور بربریت ہے، یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے، اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے، اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ اس سے بار بار۔